أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے، معلوم کرنے، پہچاننے، پھر اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر قائم رہ کر اس کو حاضر ناظر جاننے کے احکام ہیں۔ عبادات کے سلسلے میں بھی اس بندے کی عبادت قبولیت سے سب سے زیادہ قریب، اس کی عبادت میں سب سے زیادہ وزن کی بات اس لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا وزن کریں گے، گنتی نہیں، کس نے کتنے عمل کیے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، ایسا حساب نہیں ہوگا۔ اس مفہوم کو، اس عقیدے کو قرآن کئی مقامات پر کئی پہلوؤں کے ساتھ واضح کرتا ہے، چونکہ مقصد اسی کا ہے، یعنی رسمی فارمیلٹیز کی تکمیل کا نام عبادت نہیں۔ ایسی عبادتوں کے بارے میں چند عبادتوں کا تذکرہ قرآن میں، بقیہ عبادتوں کا تذکرہ احادیث میں، اس میں وضاحت کر دی گئی۔ کل روز قیامت اس کی یہ عبادتیں اس کے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی ویلیو نہیں، سوائے مشقت کے جس سے کچھ حاصل ہوا نہیں۔ تو ہر قسم کی اطاعت، عبادت، چاہے زبان کے ذریعے سے ہوتی ہو یا عمل پریکٹیکل انسانی اعضاء کے ذریعے سے ہوتی ہو، تمام کے اندر اسی کو سادے سیدھے لفظ میں کہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرنا، ادب و احترام کے ساتھ کرنا، کبھی ذکر ملے گا خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ تو ان عبادتوں میں وزن ہوتا کیسا ہے، اسی کو مختصر طریقے سے سورۃ القاریہ میں ذکر کر دیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اچھے اور برے عمل انسان اپنے ذہن سے سمجھ لے، جس طرح ترازو کے اندر اس کے دونوں پھلوں میں دونوں جانب، ایک جانب اس کے اچھے عمل نیکیاں رکھ دی جائیں گی، دوسرے پھلے میں اس کے برے عمل، بدعقیدگی، برے افکار، سب کچھ دوسرے اس میں رکھ دیا جائے گا۔ وزن جس کا بھاری ہوگا اسی کو ذکر کرتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، ثقیل ہو جائے گا، بھاری بھرکم ہو جائے گا، بس وہ اس کی زندگی کا کیا کہنا، کیا لینے دینے، بہت ہی مزے خوشگوار کی زندگی آخرت میں ہمیشہ دائمی اعتبار سے اس کو نصیب ہوں گی۔ ایمان کی وضاحت کرنے والی سب سے ابتدائی حدیث بخاری شریف کی بھی وہی ہے، اسی سے شروع کیے ہیں۔ یہ فکر ہونے کے بعد پھر احادیث سے نبویہ کے ذریعے سے سارے دین کی وضاحت، اس سے جڑنے کا تعلق اور اعتبار ہے۔ اس کو نام ہے اس حدیث کا حدیث احسان۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بڑی جماعت میں درمیان میں تشریف فرما تھے، صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، دینی حقائق انہیں سمجھا بتا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص وارد ہوا،
شملے میں سارے مدینے کے حضرات بشمول مہاجرین نے غور کیا، اس علاقے کا، اس ایریے کا شخص نظر نہیں آتا، یہ آخر ہے کون؟ سبوں نے اس کو تیقن کر لیا کہ یہ کوئی اجنبی ہے، لیکن اس شخص کے آنے کا انداز بھی، سیدھا داخل ہوا، سلام کیا، بیٹھنے کرنے کو بتائے گئے بغیر، ہدایت کے بغیر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں پہنچ گیا، آپ کے بازو بالکل چپک کر بیٹھ گیا، اپنی جان آپ کی جان کے اوپر بھی رکھ دیا، کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے چند سوالات کر دیے۔ سوالات اس انداز سے کیے کہ پتہ چلتا تھا سننے والوں کو کہ یہ جاننا چاہتا ہے جو چیزیں معلوم نہیں ہیں، لیکن جواب دینے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتا ہے، ویریفائی کرتے چلتا ہے کہ اے محمد آپ نے بالکل سچ کہا، یہ ایسا ہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم الجھن میں آ گئے، سوالات اس کے اس انداز سے کہ اس کو پتہ نہیں، جواب ملنے کے بعد کہ واقعی یہ چیزیں اس کی تصدیق کر یقین کر کے بتاتے چلتا ہے۔ اس میں سوالات تھے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جب اسلام ہے تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتا دیں۔ پھر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیزیں بتا دیں۔ پھر اس کے بعد جو بتا کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ جتنے اہل اللہ کا دار و مدار ہے اسی حدیث شریف کے اوپر، اسی سوال کے اوپر احسان کیا ہے، جس کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس احسان کی سارے متصوفین اہل اللہ، ان کی اڑان، ان کی پہنچ معرفت رب تعالیٰ کی طرف وضاحت کرنے والی یہی حدیث اصل بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اس مفہوم کے اوپر بیسیوں ہیں۔ ایک ترغیب والا پہلو ہے، اس کی لذت میں، اس کی رغبت میں، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کا ذوق شوق رکھ کر کم سے کم عمل کرو، ایمان پر قائم رہو۔ دشوار دکھتا ہے تو دشواری صحیح، کرہن صحیح، مجبوری صحیح، کرنا ہے کرو۔ کوئی دلیل جاننا چاہتا ہے تو دلائل سے بتا دیے۔ ایک فریق ہے کسی رغبت میں نہیں، نہ جنت کی خواہش میں، نہ دوزخ کے ڈر میں، صرف اور صرف اللہ کو چاہنے میں، اللہ کی محبت میں، بے لوث کسی غرض کو رکھے بغیر اپنا رابطہ رب سے، رب کا رابطہ ایسے بندوں سے، اس معنی مفہوم والے کئی آیتیں ہیں۔ اور یہ بڑا مقام اونچا ہے جو متصوفین کی ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی جو ہے احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا کئی وضاحتیں کرتے ہوئے، دیکھو عبادت کرو اپنے رب کی کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ ہو رہا ہے۔ عبادت اللہ کی کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ حاضر غائب نہیں ہے، یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، اس کے ساتھ توجہ بڑھانا ہے۔ پھر وہ دیکھنا کیسا ہے؟ یہ اللہ جس میں دکھتا ہے، دیکھا کیسے جاتا ہے، یہ معنی مفہوم کو وضاحت کرنے والے بیسیوں آیتیں ہیں۔ آج کی اس آیت میں بھی اسی قسم کی ایک کڑی ہے جو آج ترجمہ ہونے کو چل رہا ہے، اسی قسم سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ یہ بات سچی پکی ہے کہ اللہ کی ذات غائب نہیں ہے، حاضر ہے، شاہد ہے۔
قرآن نے یہاں تک بتایا ایک شخص جو مر رہا ہے، جان آ رہی ہے جا رہی ہے نکلنے کو ہے، اس کے متعلقین اس کے قریب گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بعض تو اس کے ساتھ ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ اس مردے سے مرنے والے شخص کے بالکل قریب ہے، سن لو حقیقت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، وانتم لا تبصرون، تم کو دکھائی نہیں دیتا، تم محسوس نہیں کر سکتے، تم تو اتنے قریب ہو کر بھی بہت بہت دور ہو۔ سورہ واقعہ کے آخر آیتوں میں اسی واقعے کی تفصیل ہے، وانتم لا تبصرون، تم اس کو پہچان نہیں رہے ہو۔ سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرک خلق کو جلانے والی جس سے حیات کا تصور کر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ ہم اس بندے کے قریب ہیں، اور ان ساری کیفیات کو جاننا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات آخر کیسی شکل و صورت ہوں گی، کیسے ہوں گے، اس بارے میں مت پڑھو، ہرگز آگے مت جاؤ۔ اللہ کی شناخت معرفت جاننا ہے، اللہ کی قدرت کے نمونوں کو دیکھو، اور یہی سبق سب سے زیادہ قرآن میں ہے۔ اور یہ تعلق وفی انفسکم، اپنے آپ میں بھی غور کرو۔ شاید اسی جیسا مفہوم ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا عرفت ربی بفسخ العزائم، کسی چیز کا عظیمت پختگی کے ساتھ میں تہیہ کر لیتا ہوں کہ کر کے ہی رہوں گا، اور یہ ہونا ہی ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ اتنے پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کے باوجود ہو نہیں پاتا، نہ تمام ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے ان عزائم کو جو فسخ کرنے والی ذات ہے، جبکہ میں پوری قوت سے آگے بڑھتا ہوں بھی تو اسی سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ترجمے کرنا آسان ہے، کہنا بیان کرنا آسان ہے، اس کو عملی لائف میں زندگی میں گزرنا یہ توفیق خدا بندی، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اگر بندہ ہمت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، اسی کا نام ہے شرح صدر کرنا۔ قدرت ہر چیز میں کرتے ہوئے رکاوٹ کے جو حجابات ہیں ایک ایک ختم ہوتے چلتے ہیں، معرفت کے جو رموز حجابات کے آگے ہیں وہ اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، وہ محسوس کر سکتا ہے، ان الفاظ سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ آج کی آیتوں میں یہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ دیکھتے نہیں؟ دیکھو، کیا دیکھو؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دیکھتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کثرت مشاہدے سے انسان غور و فکر، تفکر، تدبر والے سبق کو بھول بیٹھتا ہے۔ قرآن اسی کو یاد دلاتا ہے، یادہ کرتا ہے۔ یوں ہی سمجھ رہے ہو ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہیں، ہر چیز کے پیچھے تمہارے لیے ایک تنبیہ ہے، تمہیں واقف کروانا ہے، تمہارے رب سے ملانا ہے، تمہارے رب سے قریب تر کرنا ہے، تمہاری ہر سانس کو، ہر فکر کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہاں اس آیت میں نافرمانوں کے لیے یہ اللہ کی شناخت اور معرفت میں غلطی خطا کرنے والوں کے سے خاص طور پر خطاب ہے، تو پھر ذمہ داری ایمان والوں کے اوپر تو بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ نہیں کرتا تو بڑی عیب کی بات ہے۔ ارے اس کلام پاک کا انکار کرنے والوں، اس نبی کے اوپر شک و شبہ کرنے والوں، دین الہی جو آسمانی دین ہے، یہ دین جو تم کو دنیا میں ختم ہونے کے باوجود بھی
وجود نہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری یادوں کے ذریعے سے تمہارے وجود کو باقی رکھنے والا دین ہے، بعد والی ہمیشہ دائمی زندگی باقی رکھنے والا دین ہے۔ اس کا انکار کرنے والے دیکھو تمام آسمان اور زمین اس کے آگے حقیقت نہیں جانتے۔ ہم بتا دیتے ہیں یہ دونوں کے دونوں رتق تھے، ہم نے فتح کیا۔ یہ عربی لفظ ہے رتقن ففتحناہما۔ رتق بالکل ایک جیسا جثہ تھے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں تھا، سالڈ ایک چیز تھی، کوئی بھی سالڈ ایک چیز کو پار ہونے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ یہاں دو مفہوم ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک بڑی چٹان ہے، کہیں بھی سوراخ نہیں، کراک نہیں، کچھ بھی نہیں، سب ایک ہی حجم تھا۔ اس حجم کو اللہ نے پھاڑ کر ڈیوائڈ کرا، زمین بنی، آسمان بنائے۔ تحقیق کرتے چلو چلو تو آگ چلے گا کہ سب سے پہلے وجود میں جو لائے اللہ تعالیٰ فلاں فلاں، اس سے پیچھے اور بڑی تفصیل ہے۔ پانی، پانی کے ایک حصے کو اپنی تجلی کے ذریعے سے اس میں جمود والی کیفیت پیدا کرے، اس سے پھر عرش فلاں 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 فلاں، پھر اسی پانی کے اوپر کرۂ زمین کو پھیلائے، پھر اس سے بخارات جو اڑے، اللہ تعالیٰ اپنے تجلی رہبانیت کی رو اور ہیبت والی کیفیت ڈالے، تو اس کے ذریعے سے آسمانوں کو وجود بخشے، حرارت سے نہیں، بخارات سے۔ وہ بڑی طویل تفصیل ہے، یہاں ذکر ہے کہ صرف ایک کرے کے جیسا حجم تھا، ہم نے الگ الگ کر کے وہ آسمان یا زمین جس پہ تم رہتے ہو وہ تمہارے لیے چھت جیسا دکھائی دیتا ہے۔ عربی میں رتق کوئی بھی سالڈ چیز جس میں جگہ نہیں رہنا، انسانوں کو آنے والی، عورتوں کو لاحق ہونے والی ایک بیماری کا بھی نام ہے رتق۔ شاید لاکھوں میں ایک آدھ عورت ہوتی ہے آج بھی، یہ مرض ہے آج بھی، نشوونما پاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، لیکن ماں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، شوہر میں رجولیت مردانگی والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں کی فراغت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ رتق والی چیز اس عورت کے رحم میں ہوتی ہے جس کے اندر کامیاب ہونے کا تصور بھی شوہر کر نہیں سکتا۔ میڈیکل لائن اس کو کبھی آپریٹ کر کے یہ سہولت وقتیہ طور پر کرتے ہیں، لیکن وہ ہڈی اس مقام پر بڑھتے ہوئے پھر آتی ہے، آخر کار انجام چند کیسز کی تفصیلات میرے پاس بھی آئے، لیکن وہ جدائی ہوتی ہے دونوں کے درمیان میں، بغیر شادی کے رہنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز سالڈ ہو کر راستے کو بند کر دینا، تو آسمان زمین بھی ایک کرہ تھا، پہلے درجے میں تفسیر یہ تھے، اس کو الگ الگ کرے، الگ الگ ہوئے نا۔ پھر اس کا ایک مدار ہے کل فی فلک یسبحون، پھر وہ سیاروں کا ایک مدار ہے فلاں فلاں کیے۔ دوسری وضاحت جو تفسیر ہے، اب انسان کو کام والی چیز، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رتق فتق کا مطلب یہ ہے اوپر سے پانی برسنے کی طاقت صلاحیت آسمان میں نہیں تھی، زمین میں کسی چیز کو قبول کر کر کسی پودے اناج کو اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔
اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں تمہارے لیے تمہارے خاطر وہ کیفیت جو رتق کی تھی آسمان کو ختم کر دے کر وہ پانی تم کو برسانے کی صلاحیت پیدا کر دیا. زمین کے اندر کوئی چیز مٹی میں ڈال کے رکھنے کے بعد مٹی کو پھاڑ کر نکل کر آئے دانا. یہ انسان کے قریب سے قریب تر سمجھ میں آنے والی چیز یہ بھی ہے. یہ بھی مفہوم بالکل درست ہے. انہیں سارے مقاصد کے لیے قدرت نے کیے ہیں. اور پھر فلسفیانہ تحقیق صفحات سینکڑوں صفحات تک اس مفہوم کے اوپر ہے جس کی طرف ہم لے جائیں گے. انتہائی اختصار خلا کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں آسمان زمین رفتخت فتح کیے. یہ قدرت ہے. پھر کر کے تمہارا ایک وجود تمہاری زندگی کا تعلق دار و مدار اس کے ساتھ جوڑ دیے. تو آسمان میں اگر رتق ہے جو ہے وہ فتح نہیں ہوتا تو پانی تمہارے لیے کہاں سے آتا. اب یہ تحقیق الگ ہے. آسمان کیا چیز ہے؟ ہر اونچی چیز کو آسمان کہتے ہیں. یہ اگر اوپر دکھتا ہے اس کو بھی آسمانش کہیں گے. ایک آسمان ایک حقیقت ہے جہاں تک انسان کی حقیقت میں پہنچ نہیں ہوئی ہے. کبھی وہ سیاروں کو سمجھ گیا. 7 سیاروں کو کہنے لگ گئے قدیم مفسرین. 7 آسمان کا مطلب یہی ہے. اب سیاروں کی تحقیق چلتے 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 7 جا کے 9 ہوئی. اب جدید دور میں سائنس نے آ کر 11 تک تسلیم کیا. جبکہ واقع معراج کی تفصیلات اگر پورے پڑھیں واقع معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 سیاروں کا تذکرہ فرما چکے ہیں جو 1000 سال سے زیادہ کی تحقیق کے بعد یہ لوگ 7 سے لے کر 9 تک پہنچے. 9 سے لے کر 11 تک پہنچے. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 11 تک بتا دیا تھا یقیناً یقیناً اب اس کے بعد سائنس کے آگے نہیں بڑھیں گی. 11 کے بعد 12 ہے 13 یہ نہیں کہہ سکیں گی. یہ جو نظام شمسی کے تحت ہے وہ یونیورسل تو وہ ایک الگ ہے. یہ نظام شمسی پوائنٹ والے قلم سے ایک نقطہ بتانے والے نے بتایا کہ یہ نقطہ بھی بہت بڑا ہو گیا ساری کائنات کے مقابلے میں. وجعلنا من الماء کل شیء. اسی طرح دیکھ لو یعنی اس پہ غور و فکر کرو قدرت کیا ہے. قادر مطلق کا اندازہ لگاؤ. تم جہاں ٹھہرے ہو بیٹھے ہو چل رہے ہو یہ سب خدا کی قدرت اس کی مشیت اس کی طاقت اس کی مرضی ہے. اسی طرح ہم نے جتنی حیات والی چیزیں جس کو انسان حیات سمجھا. حیات تو ہر ایک میں ہے نوعیت الگ الگ ہے. عام انسان کے فہم کے لحاظ سے حیات زمین پر چلنے پھرنے حرکت کرنے والی چیزیں یا بڑھنے والی چیزیں یعنی حیوانات نباتات یہ جلدی سمجھ میں آنے والی چیزیں. جمادات میں بھی ایک قسم کی حیات ہے وہ نوعیت الگ ہے. وہ بھی سمجھ سے دور نہیں ہے. کئی پہاڑوں کو بورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے. کئی پہاڑ تو جوں کہ تو سالڈ ہیں. پھر وہ نوعیت بدل کیوں رہی ہے پھر وہ جان کیوں جا رہی ہے اس کے اندر. لیکن نباتات اور حیوانات ان حیوانات کا ایک حصہ انسان ہے. سارے حیواناتوں میں افضل ہے. سارے حیوانات اور نباتات انسان کے لیے مسخر تابع کر دیے گئے ہیں. اس کی منفعت اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. تو اللہ کی ایک نعمت عظیمہ کو دیکھو. ہر حیات سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں چاہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چاہے آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو وہ تمام کی تمام چیزیں ہر ایک چیز کو ہم نے اس حیات کو پانی کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. پانی ہے تو حیات ہے پانی نہیں تو حیات نہیں. ہم نے اس سسٹم کو بنا دیا ہے. افلا یؤمنون کیا یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا اس پر یقین نہیں کرتے؟ اس پر یقین رکھو. یہ سلسلہ اور اگلی آیت میں اور چند چیزیں ملاتے جائیں گے. پھر اس کے بعد انسان سے مطلوب کیا چیز ہے اس کی وضاحت ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ.